شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، انشاءاللہ قیامت تک کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ قرآن کریم کی ایک ایسی آیت جسے پڑھتے ہی جسم سے ہر بیماری نکل جاتی ہے، ہر صبح اور شام کو پڑھیں۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کے لیے قرآن پاک کی ایک ایسی آیت لے کر حاضر ہوا ہوں۔ قرآن پاک کی ایک ایسی آیت کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ انشاءاللہ جس کو پڑھنے سے، جس پر عمل کرنے سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کی ہر طرح کی بیماری دور ہو جائے گی۔ آپ کی ہر طرح کی اندرونی بیرونی جس طرح کی بھی بیماریاں ہوں گی، اللہ پاک آپ کو ہر طرح کی بیماریوں سے شفا عطا فرما دیں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج کے دور میں بیمار ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ ایسے لوگ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جن کو بیماری نہیں لگی ہوتی، صحت مند اور تندرست ہوتے ہیں، لیکن اچانک بیماری انہیں گھیر لیتی ہے اور پھر اچانک ان کی وفات ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جن کو مہینوں تک، سالوں تک بیماریوں نے گھیر رکھا ہوتا ہے۔ یعنی کہ آج کے اس دور میں ہمیں بہت سے لوگ ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں جو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو صحت مند اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور ہماری بیماریوں کو دور فرما کر ہم سب کو شفا عطا فرمائے۔ اور جتنے بھی لوگ اسپتالوں میں داخل ہیں اور بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان سب کی بیماریوں کو دور فرما کر انہیں ہر طرح کی محتاجی سے محفوظ رکھیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں ایک بار آمین لکھ دیں۔ کیا پتہ کس کی دعا کس کو لگ جائے اور کس کا بیڑا پار ہو جائے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو قرآن پاک کی جس آیت کے بارے میں بتانے والا ہوں، وہ آیت بہت ہی پیاری ہے، بہت ہی خاص آیت ہے جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ اگر آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے جسم سے ہر طرح کی بیماری ختم ہو جائے گی، ہر طرح کی بیماری مر جائے گی۔ ناظرین، یاد رکھیں، اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی بیمار ہے تو آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے پہلے آج کا یہ عمل ایک مرتبہ ضرور کر کے دیکھیں۔ اس کے بعد آپ چاہیں جہاں مرضی اپنے مریض کو لے کر جاتے رہیں، لیکن جو آج کا عمل بتانے والا ہوں یہ آپ نے ہر حال میں کر لینا ہے، کیونکہ ناظرین یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ قرآن پاک شفا ہی شفا ہے۔ قرآن پاک میں ہر مرض سے شفا ہے، لیکن جس آیت کے بارے میں ذکر کرنے والا ہوں، اس آیت میں ناظرین اتنی طاقت ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر بیمار شخص صحت مند اور تندرست ہو جاتا ہے اور بیماریوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ ناظرین، تقریباً ہر انسان کو اپنی زندگی میں چھوٹی بڑی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ زندگی کے مختلف ادوار میں موذی امراض کا سامنا بھی کرتے ہیں، جن میں سے بعض اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے شفا یاب ہو جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ ان امراض کے نتیجے میں موت کی وادی میں بھی جا اترتے ہیں۔ بیماری کوئی بھی ہو، وہ ہر انسان کے لیے مشکل ہوتی ہے، جس سے نہ صرف انسان خود تنگ ہوتا ہے بلکہ اس کے گھر والے اور اس کے رشتہ دار بھی اس تنگی اور مشکل کا سامنا کرتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جان ہے تو جہان ہے۔ اس دور کے اندر جو بیماریاں عروج پکڑ رہی ہیں، ان بیماریوں کا علاج اس روحانی عمل سے بتائیں گے۔ آج کل سرکاری ہسپتالوں کے اندر خواتین آپ کو لاکھوں کی تعداد میں ملیں گی، جن کو ڈاکٹر جان بوجھ کر آپریشن کا مشورہ دیتے ہیں۔ ڈیلیوری آسان بھی ہو تو اس کو آپریشن کی زد میں لایا جاتا ہے۔ ویسے تو قرآن پاک پورا کا پورا شفا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو اتنا تیز بخار ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مجھے اتنا ہی بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثواب بھی دگنا ہے؟ تو فرمایا، ہاں، یہی بات ہے۔ مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، کانٹا ہو یا اس سے زیادہ تکلیف دینے والی کوئی چیز، تو جیسے درخت اپنے پتوں کو گراتا ہے، اسی طرح اللہ پاک اس تکلیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح ابو اشعث صنعانی کہتے ہیں کہ میں مسجد دمشق کی طرف گیا اور اول وقت میں گیا۔ مجھے شداد بن اوس رضی
اللہ تعالی عنہ ملے، ان کے ساتھ صحابی بھی تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ تم پر رحم کرے، کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ایک بھائی کی عیادت کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر میں بھی ان کے ساتھ چل دیا۔ ہم اس مریض کے پاس پہنچ گئے۔ ان دونوں نے اس سے پوچھا کہ حالات کیسے ہیں، تو اس نے جواب دیا کہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ سیدنا شداد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے، جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ میری تعریف کرتے ہوئے میری آزمائش پر صبر کرتا ہے تو شفا یاب ہو کر اپنے بستر سے اس دن کی طرح گناہوں سے پاک ہو کر اٹھتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ اعمال لکھنے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اس بندے کو پابند کر لیا ہے اور اسے آزما رہا ہوں۔ تم اس کی تندرستی کی حالت میں اس کے اعمال پر جو جو لکھتے تھے اسے برقرار رکھو۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بیماری سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے ذریعے انسان کو اللہ تعالیٰ بڑا ہی اجر عطا فرماتے ہیں، بشرطے کہ وہ اس پر صبر کرے، ناشکری اور واویلا نہ کرے۔ مزید یہ کہ اس کے احسانات میں سے ناظرین ایک احسان یہ بھی ہے کہ بیمار آدمی کی بیماری کی حالت میں ان اعمال کو جن کو وہ تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا کا اجر بغیر کیے ہی ملتا رہتا ہے۔ کسی بھی قسم کی بیماری ہو اس کا علاج کرانا سنت ہے اور علاج سے کبھی بھی گریز نہیں کرنا چاہیے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ بیماریاں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں اور امتحان اور آزمائش ہیں جن کا علاج ادویات سے کرنا چاہیے، تو سنت کے مطابق ناظرین ان کا روحانی علاج کرنا بھی جائز اور مستحب عمل ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ بیماریوں سے شفا بھی اسی کی جانب سے ملتی ہے، اس لیے بندے کو اپنے رب سے ایسے طریقے سے دعا کرنی چاہیے کہ دوا میں تاثیر پیدا ہو جائے۔ بے تحاشا ادویات کھاتے رہنے سے جب کوئی مرض دور نہ ہو تو دیکھا گیا ہے کہ ساتھ روحانی عمل کرنے سے مرض سے جلد افاقہ ہو جاتا ہے اور مرض جڑوں سے غائب بھی ہو جاتا ہے۔ بس بندے کو دعا کا سلیقہ آنا چاہیے، اس کے اندر عاجزی اور اخلاص ہونا چاہیے۔ ناظرین، جو لوگ اس آیت کو روزانہ پڑھیں اور ایک تسبیح مکمل کرنے کے بعد اس کو پانی پر پھونک مار کر پی لیا کریں تو جہاں ان کو جسمانی عوارض سے نجات ملے گی وہیں باطنی طور پر بھی انہیں سکون ملے گا۔ یہ مرض بے شک دنیاوی الجھنوں پر مشتمل ہو، ان سے نجات کے لیے بندے کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اپنی عبادات اور اذکار میں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اس آیت کو بطور تسبیح کرنے والے خود کو کبھی اکیلا نہیں سمجھتے، ایک طاقت ان کے ساتھ ہر وقت رواں رہتی ہے۔ یہ مایوسی اور ڈپریشن کا بھی مجرب عمل ہے۔ جن لوگوں میں منفی خیالات پیدا ہونے لگ جائیں ان کے لیے بڑا ہی سود مند عمل ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے تو اس نے گویا تمام انسانوں کو زندہ کر دیا۔ ناظرین، قرآن مجید کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں میں روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیماری سے شفا کو رب العزت کی نعمت قرار دیا۔ اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات میں سے ایک معجزہ امراض سے شفا بھی تھا۔ رسول علیہ السلام نے امراض و تکالیف کے حوالے سے علاج اور اسباب کو اختیار کرنے پر زور دیا تاکہ مسلمان جسمانی، قلبی اور روحانی طور پر صحت مند رہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ رسول علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ ہر مرض کی دوا موجود ہے، جب مرض کا علاج ہو جائے تو اللہ کے اذن سے وہ مرض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس حدیث میں دو باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ امراض کے لیے دوا موجود ہے، اسے استعمال کرو، مگر یقین یہی رکھو کہ شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالی نے بڑھاپے کے سوا ہر بیماری کی دوا پیدا کی ہے۔
علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اصل علم دو ہی ہیں، علم فقہ تاکہ زندگی گزارنے کا آسان طریقہ معلوم ہو، اور علم طب تاکہ انسانی جسم بیماریوں سے محفوظ اور صحت مند رہے۔ اس بارے میں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ امراض سے واقفیت اور ان کے علاج میں مہارت حاصل کرنا مسلمانوں کے تمام معاشرے کے لیے ضروری ہے۔ البتہ ناظرین، علماء نے اسے فرض کفایہ قرار دیا ہے کہ اگر بقدر ضرورت چند افراد اس فن میں ماہر موجود ہوں تو بقیہ معاشرے پر سے یہ فرض ساقط ہو جائے گا۔ علاج معالجہ تو زیادہ بڑی بات ہے، اسلام میں فقط مریض سے ملاقات کرنے کا بھی بڑا اجر ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ صبح کے وقت ایک مسلمان سے صرف ملاقات اور عیادت کرنا شام تک کے لیے 1000 فرشتوں کی دعا کا مستحق بنا دیتا ہے، اور اس طرح شام کے وقت کسی کو جا کر ملنا صبح تک کے لیے یہی انعام دلواتا ہے، اور پھر بس اس پر نہیں بلکہ جنت میں مزید انعام کا وعدہ بھی ساتھ ہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ اے ابن آدم، میں مریض تھا، تو نے میری تیمارداری کیوں نہ کی؟ تو بندہ عرض کرے گا کہ اے اللہ، میں آپ کی عیادت کیسے کرتا، حالانکہ آپ تو رب العالمین ہیں، یعنی کہ آپ بیمار ہونے سے پاک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا کہ میرا فلاں بندہ مریض تھا، تو نے اس کی تیمارداری نہیں کی، کیا تجھے پتہ نہیں کہ اگر تو اس کی تیمارداری کرتا تو مجھے اسی کے پاس پاتا؟ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی مریض کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ جب قدم زمین سے اٹھاتا ہے تو اس کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے، اور جب قدم زمین پر رکھتا ہے تو اس کا گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور اس کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس مریض کے پاس تیمارداری کے لیے جا بیٹھتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے، اور اس وقت تک اللہ کی رحمت میں ڈھکا رہتا ہے جب تک مریض کی تیمارداری کر کے واپس نہیں آ جاتا۔ ناظرین، یہاں یہ بات بھی مد نظر رکھیے کہ شریعت انسانیت سے مکمل ہمدردی کا نام ہے، اس لیے شریعت نے اس بارے میں مکمل رہنمائی کی ہے اور ڈاکٹر کی ضرورت، معیار، ذمہ داریاں اور اس کی معاشرتی حیثیت کو اہمیت سے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں زہر کے ساتھ ساتھ اس کا تریاق بھی پیدا فرمایا ہے، اور بیماریوں کے ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی۔ رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے سوا ہر بیماری کی دوا پیدا کی ہے، اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی عقل اور تجربے کی قوت کو استعمال کرتے ہوئے دواؤں کو دریافت کرے۔ اس کام کو میڈیکل سائنس اور ڈاکٹر انجام دیتے ہیں، اس لیے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انسانی خدمت کے پہلو سے ان کی خدمات نہایت اہم ہیں۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، محتاج کو کپڑے پہنانا، معذور کے کام میں ہاتھ بٹانا اور ضرورت مند کی حاجت پوری کرنا، یہ سب مخلوق کی خدمت ہے، لیکن انسان سب سے زیادہ خدمت کا محتاج اس وقت ہوتا ہے جب وہ مریض ہوتا ہے۔ بیماری انسان کو اس مقام تک پہنچا دیتی ہے کہ کھانا موجود ہونے کے باوجود وہ کھا نہیں سکتا، ہاتھ پاؤں سلامت ہیں لیکن وہ چل نہیں سکتا، اور تیمارداری اور مددگاروں کے رحم و کرم کا محتاج ہوتا ہے۔ اس لیے رسول علیہ السلام نے مریض کی عیادت اور تیمارداری کو بے حد اجر کا باعث قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک ایک شخص مریض کی عیادت میں رہتا ہے تو گویا وہ جنت کے باغ میں ہے۔ اس طرح ڈاکٹر گویا اپنی ڈیوٹی کے پورے وقت اس احادیث کا مصداق ہوتا ہے۔ رسول علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے، اور ناظرین، کون ہے جو انسانوں کے لیے ڈاکٹر اور معالج سے بڑھ کر نفع دینے والا ہو؟ اس طرح گویا حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے ڈاکٹر کو خیر الناس یعنی بہترین انسان کا ایوارڈ ملا ہے، ان سے بڑھ کر اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے؟ ناظرین، واقعہ یہ ہے کہ یہ گروہ انسانیت کا سب سے بڑا محسن ہے، اور اس نسبت سے ان کی توقیر اور تکریم معاشرے کا فریضہ ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ علاج سے جلدی فائدہ نہیں ہوا یا مریض کی موت واقع ہوئی تو لوگ ڈاکٹر سے الجھ جاتے ہیں، اور بعض دفعہ تو اس کو جان کے لالے بھی پڑ جاتے ہیں۔ ناظرین، میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ غیر سنجیدہ طرز عمل ہے، اس لیے کہ علاج تو انسان کے اختیار میں ہے، لیکن صحت اور شفا
اللہ کی مشیت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ جو شخص جس مقام کا حامل ہوتا ہے اسی نسبت سے اس کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، اس لیے ڈاکٹر اور معالج حضرات کو اپنی ذمہ داریوں پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ ڈاکٹر کا بنیادی فریضہ یہ ہے کہ وہ اس پیشے میں خدمت کے پہلو کو ہر دم مقدم رکھے۔ ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مریضوں کا علاج مفت کر دے اور اپنے گھر سے دوائیں لا کر کھلا دے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس پیشے کو محض تجارت اور بزنس نہ بنا دیا جائے اور اجرت کے ساتھ ساتھ اجر کے پہلو کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تعلیم اور علاج نے ایک زبردست کاروبار کی صورت اختیار کر لی ہے اور معاشی کشش کی وجہ سے بہت سے ہوٹل اسپتالوں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹروں کی فیس مریض کے لیے ناقابل برداشت بوجھ بن گئی ہے۔ پھر فیس کے سلسلے میں بھی ایک نئی روایت یہ قائم ہو رہی ہے کہ مریض جتنی بار مشورے کے لیے جاتے ہیں تو ہر بار فیس ادا کرتے ہیں۔ اس طرح بعض اوقات ہر ہفتے ڈاکٹرز فیس وصول کر لیتے ہیں۔ پھر آمدنی کے بالواسطے ذرائع بھی پیدا کر لیے جاتے ہیں۔ دوائیں لکھی جاتی ہیں اور مخصوص دکانوں سے دوا خریدنے کو کہا جاتا ہے تاکہ ان سے کمیشن مل سکے۔ مریض پر بوجھ ڈالنے اور اپنی جیب بھرنے کے لیے بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو دوائیں پہلے لکھی گئی تھیں اگر وہ ختم بھی نہیں ہوئیں کہ دوائیں تبدیل کر دیں اور اسی فارمولے کی دوسری دوا جس کا نام کمپنی بدل جانے کی وجہ سے بدلا ہوا تھا لکھ دی جاتی ہے۔ بیچارے مریض کو ڈاکٹر صاحب کی اس ہوشیاری کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جتنی دوا مطلوب ہے اس سے زیادہ لکھ دی گئی اور چند دنوں میں نسخہ بدل گیا اور زائد دوائیں بیکار ہو گئیں۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ نقلی دوائیں یا ایسی دوائیں جن کی مدت ختم ہو چکی ہے وہ دے دی جاتی ہیں اور معیاری دواؤں کی قیمت وصول کر لی جاتی ہے۔ بعض اوقات بے مقصد ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں۔ مریض نے اگر کسی دوسرے ڈاکٹر سے ٹیسٹ کرایا ہو تو چاہے وہ رپورٹ 1-2 دن پہلے کی ہی کیوں نہ ہو، لیکن نیا ڈاکٹر پھر سے پورے ٹیسٹ کرواتا ہے اور یہ بھی ضروری قرار دے دیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر نے جس پیتھولوجسٹ کا مشورہ دیا ہے اسی کے یہاں سے ٹیسٹ کروایا جائے۔ ان اقدامات میں مخلصانہ جستجو اور تحقیق کا جذبہ شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ اکثر اس کا مقصد زیادہ سے زیادہ کمانا اور اپنی جیب بھرنا ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر یا کسی خاص ہاسپٹل کو مریض ریفر کرتا ہے۔ یہ تمام صورتیں اگر مریض کی بھلائی کے جذبے سے ہوں تب تو ان کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن افسوس کہ ان سب کا مقصد محض کمیشن کھانا ہوتا ہے۔ دواؤں پر کمیشن، ٹیسٹ پر کمیشن، مریض کے بھیجنے پر کمیشن اور جہاں جہاں ممکن ہو وہاں سے کمیشن کا حصول۔ ان کمیشنوں اور ان کی بڑھتی ہوئی شرحوں نے مریض کی کمر توڑ دی ہے اور غریب لوگوں کے لیے اسپتال جانے کا تصور بھی ایک بوجھ بنتا جا رہا ہے۔ یہ کمیشن کھانا فقہی اعتبار سے رشوت لینا ہے اور قطعاً حرام ہے اور اس میں واسطہ بننا بھی حرام ہے۔ یاد رکھیے کہ اسلام میں جہاں حقوق اللہ کی اہمیت ہے وہیں حقوق العباد کو بنیادی اور دوہری اہمیت حاصل ہے۔ حقوق العباد میں خدمت خلق بنیادی اہمیت کا حامل شعبہ ہے اور خدمت خلق کے شعبے میں بیمار اور مریض افراد کا علاج، معالجہ اور ان کی خدمت ایک عظیم نیکی ہے۔ اگر ڈاکٹر حضرات اپنے پیشے میں اخلاص اور ایثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری پوری کریں تو بلا شبہ یہ انسانیت کی خدمت اور ایک عظیم نیکی ہوگی۔ ناظرین، اس وقت آپ کو اسکرین پر ایک قرآن پاک کی آیت دکھا رہے ہیں جو سورۃ الانعام کی آیت ہے اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 17 ہے۔ اور ناظرین، آپ کی آسانی کے لیے اسے صحیح تلفظ کے ساتھ میں تلاوت بھی کر دیتا ہوں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور ناظرین، اس کا ترجمہ ہے کہ اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اور دور کرنے والا نہیں، اور اگر تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین، آپ نے 33 مرتبہ صبح کے وقت اور 33 مرتبہ شام کے وقت اس دعا کو پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر دینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے جیسے جیسے آپ یہ عمل کرنا شروع کریں گے مریض کی بیماری کم ہونا شروع ہو جائے گی، اس کی تکلیف کم ہونا شروع ہو جائے گی اور اس کے جسم سے آہستہ آہستہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، اس عمل کو آپ نے لازمی کرنا ہے۔ 33 مرتبہ صبح کے وقت اور 33
30 مرتبہ شام کے وقت یہ دعا پڑھ کر آپ نے مریض پر دم کر دینا ہے، اور کوشش کریں کہ اس دعا کو مریض کو یاد کروا دیں تاکہ وہ خود ہی صبح اور شام کے وقت اس کی تلاوت کرتا رہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک شفا عطا فرما دیں گے۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہر انسان کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی مرض یا بیماری میں ضرور مبتلا ہوتا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کی بیماریوں کو دور فرمائے اور ہم پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچائے گی، آپ کی ہر طرح کی بیماریوں کو دور کر دے گی اور اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرما دیں گے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے، اور جاتے جاتے کمنٹ باکس میں اللہ کے 2 صفاتی نام یا رحمان و یا رحیم ضرور مینشن کر دیجئے، کیونکہ جب اللہ کو ان 2 صفاتی ناموں سے پکارا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جلال میں آ جاتی ہے، اور پھر انسان اللہ سے جو کچھ مانگتا ہے اللہ اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک آپ کی بھی ساری جائز حاجات اور خواہشات پوری کرے، آمین یا رب العالمین۔